تمہاری ہمت کیسے ہوئی شامیر؟ میں تمہاری چچا کی بیٹی ہوں، تمہاری منگیتر ہوں، کوئی بازار میں بکنے والی جنس نہیں جسے تم اپنی جان چھڑانے کے لیے دشمنوں کے گھر ونی بنا کر بھیج رہے ہو۔ آئزل کی آواز میں کرب اور غصے کی لہر تھی۔ وہ شامیر کے سامنے کھڑی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی زندگی کا مقدمہ لڑ رہی تھی۔ شامیر نے میز پر پڑا پستول اٹھایا اور اسے صاف کرتے ہوئے بڑی سرد مہری سے جواب دیا، آئزل، جذبات کی دنیا سے باہر نکلو۔ میرے ہاتھوں حاتم کے باپ کا خون ہوا اور بدلے میں وہ سفیان شاہ کی بیٹی مانگ رہے ہیں۔ زویا میری سگی بہن ہے، میں اسے اس جہنم میں نہیں بھیج سکتا جہاں اسے عمر بھر کی اذیتیں ملیں گی۔ تم یتیم ہو، تمہارا کوئی وارث نہیں، اگر تم وہاں چلی جاؤ گی تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے سب کاغذات تیار کر لی ہیں، تم وہاں زویا بن کر جاؤ گی اور یہی تمہاری تقدیر ہے۔ آئزل کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ شخص جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے وہی اسے ایک مورے کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ تو کیا میں انسان نہیں؟ کیا میرے سینے میں دل نہیں دھڑکتا؟ شامیر، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ میں اس اجنبی شخص کے ساتھ کیسے رہوں گی جو مجھ سے صرف نفرت کرے گا؟ تو شامیر نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ تمہیں رہنا نہیں ہے آئزل، تمہیں صرف میرا بدلہ اتارنا ہے۔ تم وہاں چلی جاؤ گی تو ہماری دشمنی ختم ہو جائے گی، اور یاد رکھنا، اگر تم نے وہاں زبان کھولی، اپنا اصل نام بتایا، تو تمہارے چچا اور چچی کی زندگی کی ضمانت میں نہیں دوں گا۔ اب خاموشی سے یہ چادر اوڑھو اور گاڑی میں بیٹھو۔ حاتم کے آدمی باہر انتظار کر رہے ہیں۔ حاتم کے گھر میں نکاح کی تیاریاں تو تھیں، لیکن فضا میں جشن کے بجائے ایک سنگین خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حاتم، جو اپنے والد کے قتل کے بعد ایک جلاد کی طرح دکھائی دے رہا تھا، خاموشی سے نکاح کے کاغذات پر دستخط کر رہا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ سفیان شاہ اپنی بیٹی زویا کو بھیج رہا ہے، وہ لڑکی جسے حاتم نے ایک بار میلے میں دیکھا تھا اور اس کی معصومیت کا اسیر ہو گیا تھا۔ اسی لیے اس نے ونی کی شرط تسلیم کی تھی تاکہ وہ اسے حاصل کر سکے۔ نکاح کے بعد جب آئزل کو حویلی لایا گیا اور حاتم نے کمرے میں قدم رکھا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ چمک تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر گھونگھٹ الٹنا چاہا، لیکن جیسے ہی اس نے لڑکی کا چہرہ دیکھا تو وہ ساکت رہ گیا۔ تم کون ہو؟ زویا کہاں ہے؟ اس کی آواز کی گرج نے کمرے کے در و دیوار ہلا دیے۔ آئزل جو پہلے ہی خوف سے کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ شامیر کی دھمکی کی وجہ سے کچھ نہ بول سکی۔ حاتم نے اس کا بازو سختی سے جکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے ہال میں لے آیا، جہاں اس کی ماں بیگم صاحبہ اپنی ملازمہ کے ساتھ کھڑی تھیں۔ ماں، اس شامیر نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے، یہ زویا نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، اور اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ بیگم صاحبہ نے حیرت اور غصے سے آئزل کو دیکھا اور بولی، حاتم، یہ تو وہی لڑکی ہے جو شامیر کے ساتھ رہتی تھی، اس کے چچا کی بیٹی ہے یہ۔ اس نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے اس یتیم لڑکی کو ہمارے گلے مڑ دیا ہے۔ حاتم کا غصہ اب نفرت میں بدل چکا تھا۔ اس نے آئزل کو فرش پر دھکا دیا اور دھاڑا، شامیر، میں تجھے اس دھوکے کی وہ سزا دوں گا کہ تیری نسلیں یاد رکھیں گی، اور یہ لڑکی، یہ میرے لیے مٹی کے ڈھیر سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اسے یہاں سے لے جائیں ماں، مجھے اس کی منحوس شکل بھی نہیں دیکھنی۔ بیٹا، یہ اب ہمارے گھر کی بہو بن کر آئی ہے، بھلے ہی ونی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ بیگم صاحبہ نے حاتم کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن حاتم کے اندر کی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کون سی بہو، کیسی عزت؟ جس گھرانے نے میرے باپ کا لہو بہایا، ان کی کسی بھی بیٹی کو میں عزت نہیں دوں گا۔ یہ لڑکی اب اس حویلی کی ملازمہ بن کر رہے گی۔ اسے سر چھپانے کو جگہ دے دیں، لیکن اسے میری بیوی نہ سمجھا جائے۔ میں ابھی ڈیرے پر جا رہا ہوں، اور جب تک میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا میں یہاں قدم نہیں رکھوں گا۔ اس لڑکی کو بتا دیں کہ اس کا جینا اب یہاں کے ملازمین کی مرضی پر منحصر ہے۔ حاتم تیزی سے حویلی سے باہر نکل گیا۔ پیچھے آئزل فرش پر پڑی اپنی قسمت کا ماتم کر رہی تھی۔ بیگم صاحبہ نے اسے حقارت سے دیکھا اور اپنی ملازمہ بشیرہ سے کہا، بشیرہ، اسے پچھلے سٹور روم میں پھینک دو، کل سے یہ حویلی کے برتن دھوئے گی اور صفائی کرے گی۔ اس کے پاس جو کپڑے ہیں وہ سب چھین لو، یہ یہاں دشمن کی بیٹی بن کر آئی ہے اور دشمنوں جیسا ہی سلوک پائے گی۔ بشیرہ نے طرز بھری نگاہوں سے آئزل کو دیکھا، لیکن بیگم صاحبہ کے روب کے سامنے وہ کچھ نہ بول سکی۔ آئزل کو زبردستی اس اندھیرے سٹور روم میں پہنچا دیا، جہاں گرد و غبار اور پرانے سامان کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ وہ ساری رات بھوکی پیاسی اس ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھی رہی اور سوچتی رہی کہ اس کی کیا خطا تھی۔ کیا یتیم ہونا ہی اس کا سب سے بڑا گناہ تھا کہ اسے اپنوں ہی نے آگ کے حوالے کر دیا تھا؟
اگلے کئی روز تک آئزل کی زندگی ایک مشین کی طرح گزری۔ اسے صبح سویرے اٹھنا پڑتا اور حویلی کے وہ تمام کام کرنے پڑتے جنہیں کرنے کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس سے ٹھیک سے کھانا بھی میسر نہ تھا، اور اوپر سے بیگم صاحبہ کی جلی کٹی باتیں اس کے زخموں پر نمک پاشی کرتی تھیں۔ حاتم حویلی آتا تو ضرور تھا، لیکن وہ آئزل کے وجود سے مکمل طور پر لا تعلق ہو چکا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھنا تو دور، اس کے سائے سے بھی کتراتا تھا۔ ایک دوپہر جب سورج سوا نیزے پر تھا، حاتم اپنے موبائل پر کسی بزنس ڈیل کے سلسلے میں مصروف تھا اور تیزی سے برآمدے سے گزر رہا تھا۔ اس کا دھیان سامنے نہیں تھا، اور دوسری طرف سے آئزل جھک کر فرش پر پوچھا لگا رہی تھی، اور اس نے اپنا چہرہ چادر کے پلو سے اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ حاتم کا بھاری بوٹ والا پاؤں غلطی سے آئزل کے نازک ہاتھ پر پڑ گیا۔ آہ! ایک دردناک سسکی آئزل کے لبوں سے نکلی اور وہ کرراہ کر وہیں گر گئی۔ حاتم ایک لمحے کے لیے رکا، اس نے نیچے دیکھا جہاں وہ لڑکی اپنا ہاتھ پکڑے تڑپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں نیلی پڑ گئی تھیں۔ حاتم کو ایک پل کے لیے احساس ہوا کہ اسے چوٹ لگی ہے، لیکن جیسے ہی اسے یاد آئے کہ اسی شاہمیر کی منگیتر تھی جس نے اسے دھوکہ دیا، تو اس کا دل پھر سے پتھر ہو گیا۔ راستے میں بیٹھ کر کیوں کام کر رہی ہو؟ نظر نہیں آتا کہ یہاں سے لوگ گزرتے ہیں؟ حاتم نے ہمدردی کا ایک لفظ کہے بغیر اسے جھاڑ دیا۔ آئزل نے سر اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، لیکن پھر اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو فرش پر گرنے لگے اور پانی میں شامل ہو رہے تھے۔ حاتم بے مروتی سے اپنا فون کان سے لگائے آگے بڑھ گیا۔ اسے اس بات کا احساس تک نہیں تھا کہ وہ جس لڑکی کو ٹھکرا رہا ہے وہ دراصل وہی ہے جس کی تلاش میں وہ کبھی مارا پھرتا تھا۔ آئزل کی حالت اب بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ہاتھ کی چوٹ کے باوجود اسے آرام کی اجازت نہیں ملی۔ بیگم صاحبہ نے اسے حکم دیا کہ وہ حویلی کے بیرونی صحن کی صفائی کرے۔ جب وہ باہر نکلی تو حویلی کے کچھ مرد ملازم اسے عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں موجود ہوس اور حقارت نے آئزل کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے پاس پہننے کے لیے وہی ایک بوسیدہ جوڑا تھا جو اسے بشیرہ نے دیا تھا، کیونکہ بیگم صاحبہ نے اس کے اپنے تمام قیمتی کپڑے جلا دیے تھے۔ وہ بہت زیادہ انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ جلدی سے کام ختم کر کے اندر چلی جائے۔ اسی دوران ایک ملازم نے جان بوجھ کر اس کے قریب آ کر جملہ کسا، بی بی جی، شاہوں کی حویلی سے نکل کر یہاں پوچھا لگانا کیسا لگ رہا ہے؟ اگر تھک گئی ہو تو ہم مدد کر دیں۔ آئزل کا خون خشک ہو گیا، وہ خوف سے سمٹ گئی۔ حاتم جو وہیں قریب سے گزر رہا تھا، اس نے یہ منظر دیکھ لیا۔ اگرچہ وہ اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن ایک عورت کی تذلیل اسے گوارا نہیں تھی۔ بیگم صاحبہ بھی وہیں کھڑی تھی اور ملازم کی بات پر مسکرا رہی تھی۔ حاتم نے غصے سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر ایک فیصلہ کن قدم اٹھاتے اپنی مہنگی چادر اتاری اور آئزل کے گرد لپیٹ دی۔ آئندہ کسی ملازم کی زبان اس لڑکی کے خلاف کھلی تو میں اسے اس حویلی سے ہی نہیں دنیا سے ہی نکال دوں گا۔ اور ماں، دشمنی اپنی جگہ، لیکن یہ اب اس گھر کی عزت ہے، اسے اس طرح تماشا نہ بنائیں۔ حاتم کے اس عمل نے جہاں آئزل کے دل میں ایک امید کی مدھم سی کرن جگا دی تھی، وہیں بیگم صاحبہ کے غصے کو مزید ہوا دے دی۔ آئزل نے چادر کی گرمائش میں خود کو محفوظ محسوس کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب حاتم نے اس کے حق میں کوئی قدم اٹھایا تھا، چاہے وہ صرف انسانیت کے ناطے ہی کیوں نہ ہو۔ اگلی صبح جب بشیرہ چند نئے سلے سلائے سوٹ لے کر اسٹور روم میں آئی تو آئزل کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک انجانہ سا خوف لہرانے لگا۔ بی بی جی، یہ حاتم بابا نے آپ کے لیے بھیجوائے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر کہا ہے کہ اب آپ کو وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بشیرہ نے بڑی اپنائیت سے جوڑے چارپائی پر رکھے تو آئزل کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا کہ وہ شخص جو اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس کے آرام کا خیال کیسے رکھ سکتا ہے۔ آئزل نے وہی نیلا جوڑا زیب تن کیا اور پھر وہ چادر جو پچھلے روز حاتم نے اس کی گرد لپیٹی تھی اسے واپس کرنے اور شکریہ ادا کرنے کے لیے حاتم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ایک پرخطر قدم ہے، لیکن اس کے دل میں پہلی بار اپنے مجازی خدا کا چہرہ دیکھنے کی شدید خواہش بیدار ہوئی تھی، کیونکہ نکاح سے اب تک اس نے کبھی نظر بھر کر حاتم کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ دبے قدموں کمرے میں داخل ہوئی تو حاتم وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ چادر بیڈ پر رکھ کر واپس مڑنے ہی والی تھی کہ سامنے لگے بڑے آئینے میں سے اپنا عکس اور اس کے پیچھے کمرے کا پرشکوہ منظر نظر آیا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں یہ تجسس تھا کہ وہ شخص کیسا دکھتا ہے
جس کے سامنے وہ ہمیشہ سر جھکائے کھڑی رہتی ہے، وہ آئینے میں حاتم کی شخصیت کا تصور کر ہی رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور بیگم صاحبہ اندر داخل ہوئی۔ آئزل کو آئینے میں جھانکتا دیکھ کر ان کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم میرے بیٹے کے کمرے میں آ کر آئینے کے سامنے بند سنور رہی ہو؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان 2-4 سوٹوں سے تم اس گھر کی مالکن بن گئی ہو؟ بیگم صاحبہ نے اس کا بازو جھٹک کر اسے آئینے سے دور کیا اور دھمکی آمیز لہجے میں بولی، یاد رکھنا تم یہاں صرف ایک قیدی ہو، اگر دوبارہ مجھے یہاں جھانکتی ہوئی ملی نا تو وہ سزا دوں گی کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ ابھی نکلو یہاں سے۔ آئزل کی زندگی اب اس تنگ و تاریک سٹور روم تک محدود ہو کر رہ گئی تھی جو مردان خانے کے بالکل قریب واقع تھا۔ اس کمرے کی دیواریں اتنی بوسیدہ تھیں کہ باہر مردوں کی محفلوں، قہقہوں اور مہمانوں کی اونچی آوازیں اسے صاف سنائی دیتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ راتوں کو سو بھی نہیں پاتی تھی۔ لیکن وہ اپنی اس تکلیف کا ذکر کسی سے نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس حویلی میں رہنے کی اجازت ہی بڑی مشکل سے ملی تھی، اور بیگم صاحبہ کو ہر وقت یہ وہم لاحق رہتا تھا کہ یہ دشمن کی بیٹی اور کسی بھی وقت ان سے اپنے باپ کا بدلہ لے سکتی ہے۔ ایک دوپہر جب حویلی میں مہمانوں کی چہل پہل زیادہ تھی، بیگم صاحبہ کسی بات پر شدید اشتعال میں آ گئی اور سارا غصہ آئزل پر نکال دیا۔ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے آئزل کو مارنا شروع کر دیا۔ تمہاری موجودگی میرے گھر کی نحوست ہے، میں جتنا تمہیں دیکھتی ہوں میرا خون کھولتا ہے۔ ان کی چیخیں اور آئزل کی سسکیاں جب حاتم کے کانوں تک پہنچی تو وہ تڑپ اٹھا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا لیکن دروازے پر ہی رک گیا۔ اس کی انا اور ماں کی عزت اس کے آڑے آ گئی تھی۔ وہ سب کے سامنے اپنی ماں کو روک کر انہیں نیچا نہیں دکھانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے الٹے قدموں واپس مڑ گیا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب بیگم صاحبہ وہاں سے چلی گئیں تو حاتم نے بشیرہ کو خاموشی سے بلایا اور ایک مرہم کی ڈبی اور کچھ ادویات اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ بشیرہ ہی اس لڑکی کو دے دینا اور کہنا کہ اپنا خیال رکھے، لیکن میرا نام مت لینا۔ حاتم کی یہ چھپی ہوئی ہمدردی جب بشیرہ کے ذریعے آئزل تک پہنچی تو اسے ایک عجیب سا سکون ملا۔ اسے احساس ہوا کہ حاتم کی خاموشی کے پیچھے شاید کوئی ایسی مجبوری ہے جو اسے کھل کر سامنے نہیں آنے دے رہی، مگر پھر بھی اس اظہار نے اس کے دکھوں پر مرہم کا کام کیا تھا۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے اور حاتم کی نظریں اب اکثر و بیشتر آئزل کا تعاقب کرنے لگی تھیں، اگرچہ وہ ظاہر نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اس کی خاموش تکلیف کو محسوس کرنے لگا تھا۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، آئزل نہانے کے بعد صحن کے ایک کونے میں کھڑی اپنے گیلے لمبے بال سکھا رہی تھی۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا اور اس کے گھٹنوں تک آتے سیاہ چمکدار بال فضا میں لہراتے ہوئے ایک سحر انگیز منظر پیش کر رہے تھے۔ حاتم جو برآمدے میں کھڑا تھا لاشعوری طور پر وہیں رک گیا اور بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ لڑکی جسے وہ دشمن سمجھ کر دھتکار رہا ہے وہ کتنی معصوم اور پرکشش ہے۔ اس کی پسندیدگی اور نظروں کا ارتعاش بیگم صاحبہ نے دور کھڑے بھانپ لیا تھا اور ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ کہیں ان کا بیٹا اس لڑکی کے دام میں نہ آ جائے۔ اگلے ہی روز جب حاتم حویلی میں موجود نہیں تھا تو بیگم صاحبہ نے ایک کینچی اٹھائی اور غصے میں بھری ہوئی سٹور روم میں داخل ہوئی۔ آئزل نے جب انہیں اس روپ میں دیکھا تو بری طرح سے سہم گئی۔ بیگم صاحبہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کے پاؤں میں گر کر رونے لگی، لیکن بیگم صاحبہ پر جیسے جنون سوار تھا۔ تمہارے یہ بال میرے بیٹے کو بہکا رہے ہیں نا، اب نہ یہ بال رہیں گے نہ وہ تمہیں اس نظر سے دیکھے گا۔ آئزل کے 1000 بار منت سماجت اور معافی مانگنے کے باوجود بھی بیگم صاحبہ نے بے دردی سے اس کے لمبے بال کاٹ دیے۔ فرش پر بکھرے اپنے بالوں کو دیکھ کر آئزل کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اسی لمحے اس نے عہد کر لیا کہ وہ اب کبھی حاتم کے سامنے نہیں آئے گی۔ وہ اس تذلیل کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی جو اسے صرف اس لیے ملی کہ حاتم نے اسے ایک نظر دیکھ لیا۔ کئی مہینے بیت گئے۔ حویلی میں اب حاتم کی شادی اور منگنی کا شور اٹھنے لگا تھا۔ بیگم صاحبہ نے اس کے لیے ایک بڑے خاندان کی لڑکی کا انتخاب کیا تھا اور حاتم نے بھی بظاہر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ جس روز حاتم کی منگنی کی تقریب تھی پوری حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی اور آئزل کو کچن کے کاموں اور مہمانوں کی خدمت پر لگا دیا گیا تھا۔ بیگم صاحبہ نے اسے حاتم کے منگیتر کا بھاری کامدار لہنگا پریس کرنے کے لیے دیا۔ آئزل کی طبیعت تھکن اور بیماری کی وجہ سے بوجھل تھی۔ کام کے دوران اسے چکر آیا اور استری لہنگے پر ہی رہ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ قیمتی لباس چل کر راکھ ہو گیا۔ جب بیگم صاحبہ نے یہ دیکھا تو وہ آپے سے باہر ہو گئی۔
انہوں نے تمام مہمانوں اور ملازمین کے سامنے آئزل پر سرعام تھپڑوں کی بارش کر دی۔ تو نے جان بوجھ کر یہ کیا تاکہ میری خوشیوں کو گرہن لگ سکے؟ تو ایک منحوس لڑکی۔ ان کا غصہ یہیں ٹھنڈا نہیں ہوا۔ انہوں نے ملازمین کو حکم دیا کہ اسے ابھی کے ابھی گھسیٹ کر تہہ خانے میں بند کر دو اور اسے تب تک کھانا نہ دیا جائے جب تک یہ اپنی موت ہی نہ مر جائے۔ حاتم جو دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں کرب تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ اسے لگ رہا تھا شاید یہ سزا عائزل کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے، مگر اسے یہ علم نہیں تھا کہ یہ خاموشی اسے عمر بھر کے پچھتاوے کی طرف لے جا رہی ہے۔ اگلے روز جب بشیرہ چھپ کر اسے کھانا دینے تہہ خانے میں گئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ عائزل فرش پر بے ہوش پڑی تھی اور اسے شدید بخار تھا۔ جب ڈاکٹر کو بلایا گیا تو انکشاف ہوا کہ اسے ٹی بی ہو چکی ہے اور اس کی حالت تشویشناک ہے۔ بیگم صاحبہ کو جب یہ پتہ چلا تو ہمدردی کے بجائے ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس بیمار لڑکی کو یہاں رکھ کر کیا میں باقی سب کو بھی بیمار کروں گی؟ اسے کہیں دور لے جاؤ، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی اب اس حویلی میں، نظر نہ آئے۔ انہوں نے ان 2 ملازموں کو بلایا جو پہلے ہی عائزل پر بری نظر رکھتے تھے اور انہیں حکم دیا کہ اسے شہر کے کسی اسپتال میں چھوڑیں، لیکن ان ملازمین کے ذہن میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اسے اسپتال سے لے جانے کے بجائے ایک ایسے کوٹھے پر لے گئے جہاں انسانیت کی بولی لگتی تھی۔ انہوں نے عائزل کو وہاں بھیج دیا اور حویلی واپس آ کر جھوٹ بول دیا کہ لڑکی کو ہم اسپتال کے قریب چھوڑ آئے ہیں۔ حاتم جب واپس آیا اور اسے یہ خبر ملی تو اسے لگا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ اسے اس وقت معلوم ہوا کہ وہ لڑکی جسے وہ 4 سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا وہ سفیان شاہ کی بیٹی زویا نہیں بلکہ اس کی بھتیجی اور شاہمیر کے منگیتر عائزل ہی تھی، جس سے اس کا نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن وہ اسے پہچاننے میں بہت دیر کر چکا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس جگہ پہنچا جہاں ملازمین نے اسے چھوڑنے کا دعویٰ کیا تھا، مگر وہاں اسے عائزل کا کوئی نشان نہ ملا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے اور وہ لڑکی جسے وہ اپنی زندگی بنانا چاہتا تھا اسے اس کی اپنی ماں اور ملازمین نے کہیں غائب کر دیا ہے۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی ماں، میں نے منگنی توڑ دی ہے اور اب اس حویلی میں کوئی جشن نہیں ہوگا۔ حاتم کی آواز دیوانہ وار بلند ہوئی تو بیگم صاحبہ کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو پچھلے کئی گھنٹوں سے کسی پاگل کی طرح ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خون آلود تھیں اور چہرے پر کرب کی گہری لکیریں واضح تھیں۔ حاتم، تم ہوش میں تو ہو؟ مہمان آ چکے ہیں، شہر کے بڑے لوگ اس تقریب کا حصہ ہیں، تم محض اس دشمن کی بیٹی کے لیے اپنی ساکھ داؤ پر لگا رہے ہو جو مر کھپ چکی ہے۔ بیگم صاحبہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حاتم نے ایک جھٹکے سے میز پر پڑے گلدان کو دیوار پر دے مارا۔ وہ مری نہیں ہے ماں، اسے مارا گیا ہے یا کہیں غائب کیا گیا ہے، اور وہ دشمن کی بیٹی نہیں تھی، وہ وہی لڑکی تھی جسے میں پچھلے 4 سالوں سے دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ سفیان شاہ کی بھتیجی اور شاہمیر کی منگیتر عائزل تھی جس سے میرا نکاح ہو چکا تھا اور آپ نے اسے ملازمین کے حوالے کر دیا۔ حاتم کا انکشاف کسی ایٹم بم کی طرح حویلی کے در و دیوار سے ٹکرایا۔ بیگم صاحبہ کا رنگ سفید پڑ گیا، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حاتم کو سچائی کا علم ہو چکا ہے۔ حاتم نے اپنی ماں کی خاموشی کو ان کا اعتراف جرم سمجھا اور بنا کوئی دوسرا لفظ کہے حویلی سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے ہنگامہ برپا تھا، لیکن اس کے کانوں میں صرف عائزل کی وہ آخری سسکی گونج رہی تھی جو اس نے برآمدے میں سنی تھی۔ حاتم نے شہر کا کونا کونا چھان مارا۔ اس نے ان ملازمین کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی جنہوں نے عائزل کو اسپتال کے قریب چھوڑنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن وہ روپوش ہو چکے تھے۔ تلاشی کے دوران اسے ایک خفیہ اطلاع ملی کہ شہر کے ایک بدنام زمانہ علاقے میں کچھ نئی لڑکیاں لائی گئی ہیں، تو حاتم کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ نفرت اور خوف کے درمیان جھولتا ہوا اس کوٹھے کے قریب جا پہنچا جہاں کی فضا میں گناہ اور بے بسی کی بو رچی بسی تھی۔ وہاں پہنچتی اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ ایک بزنس کال تھی جو اس کے لیے سننا بہت ضروری تھی، لیکن عمارت کے اندر سگنلز کا مسئلہ تھا۔ وہ بے چین ہو کر لان کی طرف بڑھ گیا جہاں خاموشی اور اندھیرا تھا۔ وہ فون پر بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک دوسری منزل کی ایک چھوٹی سی کھڑکی سے ایک کاغذ کا ٹکڑا لہراتا ہوا نیچے گرا اور ٹھیک اس کے پیروں کے پاس آ کر رکا۔ حاتم نے فون کاٹ دیا اور جھک کر وہ کاغذ اٹھایا جس پر لرزتے ہاتھوں سے لکھا تھا، میری مدد کرو، مجھے یہاں سے بچا لو۔ وہ تحریر دیکھتے ہی حاتم کا سانس رک گیا۔ یہ وہی لکھائی تھی جس نے عائزل کے پاس موجود چند پرانے کاغذات پر دیکھی تھی۔
اس کا شک اب یقین میں بدل چکا تھا۔ آئزل اسی قید خانے کی کسی کوٹری میں سسک رہی ہے۔ اس نے فوراً اپنی سیکرٹری کو کال کی اور اسے حکم دیا کہ اس جگہ کی معلومات نکالی جائیں کہ یہاں چل کیا رہا ہے اور کون لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد سیکرٹری نے اسے تشویشناک خبر سنائی۔ صاحب وہاں کی مالکن بہت سخت ہے۔ اسے پتہ چلا ہے کہ نئی لڑکیاں آئی ہیں جن کی ابھی تک کسی نے شکل بھی نہیں دیکھی۔ انہیں تشدد کے ذریعے رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پرسوں ان لڑکیوں کی بولی لگنے والی ہے۔ انہیں سب سے زیادہ قیمت دینے والے کے حوالے کر دیں گی۔ حاتم کی مٹھیوں میں ناخن پیوست ہو گئے۔ اسے تصور کر کے ہی ہول آنے لگا کہ وہ معصوم لڑکی جس کے سر پر اس نے خود چادر ڈالی تھی آج نیلامی کے تختے پر کھڑی ہوگی۔ اس نے اپنے لہجے کو برف جیسا سرد رکھتے ہوئے کہا، بولی میں شامل ہونے کا انتظام کرو۔ میں خود جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ کون اسے خریدنے کی جرات کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ملازمین کا بھی پتہ لگاؤ جنہوں نے اسے یہاں بیچا ہے۔ مجھے وہ زندہ چاہیے، میں ان سے حساب برابر کر سکوں۔ حاتم نے وہ 2 دن کسی اذیتناک انتظار میں گزارا۔ اس نے حویلی واپس جانا چھوڑ دیا تھا، اور اس کے ذہن میں صرف آئزل کا وہ مرجھایا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا جسے وہ اپنی انا کی وجہ سے پہچاننے سے انکار کرتا رہا تھا۔ اسے اپنی ہر بے رخی اور ہر وہ ٹھوکر یاد آ رہی تھی جو اس نے انجانے میں آئزل کو ماری تھی۔ آخر کار بولی کا دن آن پہنچا، وہ جگہ جہاں انسانیت کا جنازہ اٹھتا تھا۔ آج وہاں شہر کے بڑے بڑے سرمایہ دار اور عیاش لوگ جمع تھے۔ حاتم ایک کونے میں بیٹھا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سپاٹ تھا، لیکن اندر ایک طوفان برپا تھا۔ جب سٹیج پر ایک ایک کر کے لڑکیوں کو لایا جانے لگا تو ہال میں شور و غل بڑھ گیا۔ اچانک ہال کی بتیاں مدھم ہوئیں اور مالکن نے اعلان کیا کہ اب آج کی سب سے قیمتی اور نایاب لڑکی لائی جا رہی ہے۔ جیسے ہی آئزل کو سٹیج پر لایا گیا تو حاتم کی سانسیں سینے میں مقید ہو گئیں۔ وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ 2 عورتوں نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی لیکن اس کے ہونٹ لرز رہے تھے جیسے وہ کوئی دعا مانگ رہی ہو۔ بولی شروع ہوئی۔ 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ۔ لوگ قیمتیں لگا رہے تھے جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ گوشت کا ٹکڑا ہو۔ حاتم اب مزید ضبط نہیں کر سکا۔ وہ اپنی نشست سے کھڑا ہوا اور بلند آواز میں کہا، 1 کروڑ۔ پورا ہال سکتے میں آ گیا۔ سب کی نظریں اس شخص پر تھیں جس نے ایک گمنام لڑکی کے لیے اتنی بڑی رقم لگا دی تھی۔ مالکن نے مسکرا کر ہتھوڑا مارا اور آئزل کی ملکیت حاتم کے نام کر دی۔ حاتم تیزی سے سٹیج کی طرف بڑھا اور ان عورتوں کے ہاتھوں سے آئزل کو چھین کر اپنی آغوش میں لے لیا۔ اسے وہاں سے نکالتے وقت حاتم کے دل میں ایک طرف سے پانے کا سکون تھا تو دوسری طرف یہ جاننے کی تڑپ کہ اس کی اپنی ماں اس سب میں کتنی ملوث تھی۔ حاتم اسے لے کر سیدھا اپنے شہر والے اپارٹمنٹ میں آیا۔ اسے حویلی لے جانا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ جب اس نے آئزل کی آنکھوں سے پٹی کھولی تو وہ خوف سے پیچھے ہٹ گئی اور چلانے لگی کہ خدا کے لیے مجھے مت چھونا، مجھے مارو مت، میں کچھ نہیں کروں گی۔ اس کی ذہنی حالت دیکھ کر حاتم کا دل پھٹ گیا۔ آئزل، یہ میں ہوں۔ حاتم، تم محفوظ ہو۔ اس نے تسلی دینے کی کوشش کی لیکن آئزل کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ حاتم صاحب، نہیں، آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ نے تو مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا آپ بھی مجھے خریدنے آئے ہیں؟ اس کے سوالات حاتم کے جگر میں تیر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو آئزل، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ میں تمہیں واپس لینے آیا ہوں۔ حاتم نے اس کے ہاتھ تھامنے چاہے تو اسے وہاں زخموں کے نشان نظر آئے۔ اسے پتہ چلا کہ کوٹھی کی مالکن اسے اس کام کے لیے مجبور کرنے کے لیے بے دردی سے مارتی پیٹتی رہی تھی، جس کا اثر یہ ہوا کہ حاتم کے اپارٹمنٹ میں واپسی کے بعد بھی وہ اکثر رات کو ڈر کر اٹھ جاتی تھی اور چیخیں مارنے لگتی تھی۔ تب حاتم اسے اپنے سینے سے لگا کر چپ کرواتا اور آئزل کو تسلی دیتا۔ حاتم کو اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک معصوم جان پر کتنا ظلم ڈھایا تھا۔ اسے اس تاریکی سے نکالنے کا عہد کر چکا تھا لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ابھی اس کے سامنے ایک اور بڑا انکشاف باقی ہے جو ان دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ شہر کے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے چھنتی چاندنی کمرے میں پھیلی تھی جہاں حاتم صوفے پر بیٹھا سامنے ساکت کھڑی آئزل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور الجھن کی ایک عجیب سی آمیزش تھی۔ تم ان ملازمین کے ساتھ کیوں گئی تھی آئزل؟ کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کیا تم حویلی سے اتنی بیزار تھی کہ اپنی مرضی سے ان کے ساتھ نکل کھڑی ہوئیں؟
حاتم کے لہجے میں چھپی تلخی نے عائزل کے ضبط کے بندھن توڑ دیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے آنسو اس کی بے گناہی کی گواہی دے رہے تھے۔ حاتم صاحب، آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے کیوں جاتی؟ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ بیگم صاحبہ نے مجھے نکال دیا۔ ان ملازمین نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں گاڑی میں ڈالا۔ میں بیمار تھی، مجھے ٹی بی تھی، مجھ میں مزاحمت کی سکت نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے بیچا تھا حاتم صاحب، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ انہیں ایسا کرنے کا حکم کسی اور نے نہیں، آپ کی اپنی ماں نے دیا تھا۔ عائزل کی آواز میں برسوں کا کرب سمٹ آیا تھا۔ اس انکشاف نے حاتم کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پر برفیلا پانی ڈال دیا ہو۔ وہ جسے اب تک محض ملازمین کی خود سری سمجھ رہا تھا، وہ دراصل اس کی ماں کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ حاتم کا سر چکرانے لگا۔ اسے اپنی ماں کی ممتا کے پیچھے چھپی ہوئی سفاک عورت نظر آنے لگی، جس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی کا سودا محض انتقام کی آگ بجھانے کے لیے کر دیا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا، اور ان 2 مہینوں میں حاتم نے عائزل کو وہ سکون اور توجہ دی جس کی وہ حقدار تھی۔ وہ اس کا بہترین علاج کروا رہا تھا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا تھا، لیکن کوٹھے کی وہ تلخ یادیں عائزل کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ وہ اکثر رات کو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی۔ اسے لگتا جیسے مالکن اسے مارنے کے لیے کوڑا اٹھائے کھڑی ہے۔ ایسے میں حاتم اسے اپنے حصار میں لیتا اور اس وقت تک اس کا ہاتھ تھامے رکھتا جب تک وہ دوبارہ سو نہیں جاتی۔ ایک صبح جب عائزل کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہوئی تو حاتم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جہاں ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے حاتم کو مبارکباد دی۔ مسٹر حاتم، آپ کی اہلیہ امید سے ہیں، 2 مہینے ہو چکے۔ یہ خبر حاتم کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ اس کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے لگا جیسے خدا اسے اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ عائزل، اب ہم چھپ کر نہیں رہیں گے۔ یہ بچہ میرا ہے، میری پہچان ہے۔ میں اسے وہ تمام حقوق دوں گا جو مجھ سے چھین لیے گئے تھے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم حویلی واپس چلیں اور اس سچائی کا سامنا کریں جسے میری ماں جھٹلاتی رہی ہے۔ عائزل کے دل میں خوف کی لہر اٹھی، لیکن حاتم کے مضبوط ارادے نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ جانتی تھی یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ حاتم کا مان اور اس کے وجود میں پلنے والی ایک نئی زندگی تھی۔ حاتم جب عائزل کو لے کر حویلی پہنچا تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ بیگم صاحبہ جو صحن میں بیٹھی تھی عائزل کو دوبارہ اپنے سامنے دیکھ کر غصے سے بھڑک اٹھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس سے پہلے کہ حاتم کچھ کہہ پاتا، انہوں نے پوری قوت سے عائزل کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ بے شرم لڑکی، تو پھر سے اس گھر کی دہلیز ناپاک کرنے آ گئی۔ کوٹھوں پر رہنے والی عورتیں جب کہیں جگہ نہیں ملتی تو وہ پرانے ٹھکانوں کا رخ کرتی ہیں۔ بیگم صاحبہ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ حاتم نے تڑپ کر عائزل کو اپنے پیچھے کیا، لیکن بیگم صاحبہ کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اور یہ کیا ڈھونگ رچا کر لائے ہو حاتم؟ اس کی حالت دیکھو، نہ جانے کس کا ناجائز بچہ پیٹ میں لیے چلی آئی ہے اور تم اسے سہارا دے رہے ہو۔ یہ جملہ سنتے ہی حاتم کا صبر جواب دے گیا۔ ان کی آنکھوں میں غصے سے سرخی آ گئی۔ اس سے پہلی بار اپنی ماں کے سامنے اپنی آواز بلند کی، بس کریں ماں، بہت ہو گیا۔ آئندہ اس لڑکی کے خلاف یا اس بچے کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ یہ بچہ میرا ہے، میرا اپنا خون ہے، اور یہ کوئی ناجائز اولاد نہیں بلکہ اس گھر کا وارث ہے۔ آپ نے جو ظلم اس کے ساتھ کیا اس کا حساب تو آپ کو دینا ہی ہوگا، لیکن اب میں مزید کوئی تماشا برداشت نہیں کروں گا۔ بیگم صاحبہ حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو ایک لڑکی کی خاطر ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑا تھا۔ حاتم، تم ایک گری ہوئی لڑکی کی وجہ سے اپنی ماں سے بحث کر رہے ہو؟ کیا تم بھول گئے کہ اس کے خاندان نے تمہارے باپ کا قتل کیا تھا؟ تم اپنے باپ کا خون بھول گئے؟ بیگم صاحبہ نے جذباتی وار کرنا چاہا، لیکن حاتم کے پاس اب ہر سوال کا جواب تھا۔ اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماں کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیسا باپ ماں؟ وہ باپ جو شرافت کا لبادہ اوڑھ کر راتیں کوٹھوں پر رنگین کرتا تھا، وہ باپ جو غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کرتا تھا اور لوگوں پر ایسے مظالم ڈھاتا تھا کہ روح کام جائے۔ میں نے ان کے وہ تمام سیاہ کارنامے پڑھ لیے ہیں جو آپ نے برسوں پردوں میں چھپائے رکھے تھے۔ شاہ امیر کے خاندان کی دشمنی بھی تو ابا جی کے ہی کسی گناہ کا نتیجہ تھی۔ جس باپ کے دامن پر اتنے داغ ہوں اس کے خون کا بدلہ ایک معصوم لڑکی سے لینا کہاں کی شرافت ہے؟
حاتم کے انکشافات نے بیگم صاحبہ کو گونگا کر دیا تھا۔ ان کا وہ غرور، وہ مصنوعی وقار خاک میں مل گیا جو انہیں اپنے شوہر کی جھوٹی شرافت پر قائم کر رکھا تھا۔ حاتم نے عائزل کا ہاتھ تھاما اور اسے کمرے کی طرف لے گیا۔ پیچھے بیگم صاحبہ بت بنی کھڑی رہ گئیں۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ آج انہوں نے نہ صرف اپنا بیٹا کھویا ہے بلکہ وہ طاقت بھی جو اس حویلی میں استعمال کرتی آئی تھی۔ حاتم اور عائزل کی حویلی میں قیام ایک عجیب سی کشیدگی پیدا کرتی تھی۔ حاتم کی ماں کا رویہ ابھی بھی عائزل کے ساتھ سرد اور نفرت آمیز تھا۔ وہ ہر وقت اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی اور اس پر ذہنی دباؤ ڈالتی رہتی۔ عائزل جو پہلے ہی کمزور تھی اس ٹینشن کو برداشت نہ کر سکی اور ایک روز برآمدے میں کام کرتے ہوئے اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ حاتم جو وہیں موجود تھا اسے اٹھا کر فوراً سے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد تشویش کا اظہار کیا۔ مسٹر حاتم، مریضہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو بچے اور ماں دونوں کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ انہیں پرسکون ماحول کی ضرورت ہے۔ حاتم نے وہیں کھڑے کھڑے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اسے واپس اس حویلی میں نہیں لے جائے گا جہاں اس کی ماں کا سایہ اسے ڈراتا ہے۔ عائزل، ہم اب حویلی میں نہیں رہیں گے، میں تمہیں شہر لے کر جا رہا ہوں۔ وہاں ہم دونوں ایک نئی زندگیاں بسائیں گے جہاں کوئی تمہیں دکھ دینے والا نہیں ہوگا۔ حاتم اسے شہر کے خوبصورت اور پرسکون گھر میں لے آیا جہاں وہ دونوں بہت خوش رہنے لگے۔ حاتم اب اپنا زیادہ تر وقت عائزل کے ساتھ ہی گزارتا، اسے گھمانے لے جاتا، اس کے چھوٹے چھوٹے نخرے اٹھاتا۔ عائزل کو لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خوبصورت خواب میں جی رہی ہے جہاں پہلی بار اسے ایک بیوی اور ایک ماں ہونے کی حقیقی مان مل رہا تھا۔ حویلی کے وسیع و عریض در و دیوار اب بیگم صاحبہ کو کاٹنے کو دوڑتے تھے۔ وہ عالیشان کمرہ جہاں کبھی ان کی حاکمیت کے ڈنکے بجتے تھے اب ایک قبرستان کی طرح خاموش تھا۔ حاتم کو شہر گئے کئی ہفتے بیت چکے تھے اور ان ہفتوں میں حویلی کی رونق جیسے کہیں کھو سی گئی تھی۔ بیگم صاحبہ اکثر برآمدے میں بیٹھ کر اس خالی جگہ کو تکتی رہتی جہاں کبھی عائزل سر جھکائے فرش صاف کیا کرتی تھی۔ انہیں رہ رہ کر حاتم کے الفاظ یاد آتے جنہوں نے ان کے شوہر کے مصنوعی وقار کا جنازہ نکال دیا۔ میں اکیلی ہی رہ گئی ہوں بشیرہ، میرا بیٹا ایک ایسی لڑکی کے لیے مجھے چھوڑ گیا جسے میں نے قدموں کی دھول سمجھا تھا۔ بیگم صاحبہ نے پہلی بار شکستہ لہجے میں اپنے وفادار ملازمہ سے دل کا حال کہا۔ بشیرہ نے ہمت جمع کر کے جواب دیا، بیگم صاحبہ، قصور اس لڑکی کا نہیں تھا، وہ تو صرف تقدیر کے ہاتھوں مجبور تھی۔ آپ نے اسے دشمن سمجھا لیکن وہ تو آپ کے اپنے گھر کا سکون بن سکتی تھی۔ حاتم بابا اسے نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ وہ اس کی روح میں بس چکی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا واپس آ جائے تو آپ کو اس لڑکی کو اپنی بہو ماننا ہی ہوگا، ورنہ یہ حویلی ایسے ہی ویران رہے گی۔ بیگم صاحبہ کی انا اور مامتا کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی لیکن تنہائی کے خوف نے آخرکار انہیں جھکنے پر مجبور کر دیا۔ انہیں احساس ہوا کہ حاتم کو عائزل سے الگ کرنا ناممکن ہے اور اگر وہ بضد رہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ شہر کے ایک پرسکون علاقے کے چھوٹے سے مگر خوبصورت گھر میں زندگی ایک الگ ہی ڈھب پر سوار تھی۔ حاتم اور عائزل کے درمیان اب وہ تلخی نہیں رہی تھی بلکہ ایک خاموش محبت نے جگہ لے لی تھی۔ عائزل کے چہرے پر اب وہ ڈر اور خوف نہیں تھا جو حویلی کے دیواروں نے اسے دیا تھا۔ ایک شام جب وہ دونوں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اچانک گیٹ پر دستک ہوئی۔ حاتم نے دروازہ کھولا تو سامنے اپنی ماں کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ بیگم صاحبہ کے چہرے پر وہ انا تکبر نہیں تھا بلکہ ندامت کی ایک گہری چھاپ تھی۔ حاتم، کیا تم اپنی ماں کو دروازے پر ہی کھڑا رکھو گے؟ ان کی آواز میں لرزش تھی۔ عائزل بھی اٹھ کر قریب آ گئی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ دوبارہ کسی مصیبت میں گھیر لی جائے گی، لیکن بیگم صاحبہ نے آگے بڑھ کر عائزل کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو عائزل، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ میں دشمنی میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ ایک معصوم جان کو پہچان نہ سکی۔ حاتم ٹھیک کہتا تھا، میرا شوہر کوئی فرشتہ نہیں تھا، لیکن تم نے تو صبر کی انتہا کر دی۔ بیگم صاحبہ کے آنسو عائزل کے کاندھے پر گرے تو عائزل کا دل بھی پگھل گیا۔ عائزل نے کبھی بدلہ لینے کا نہیں سوچا تھا۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، میں نے آپ سے کبھی گلہ نہیں کیا، آپ میرے شوہر کی ماں ہیں،
آپ کا حق تھا مجھ پر۔ حاتم اپنی ماں کی اس تبدیلی پر حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آپ اس کی زندگی کے بکھرے ہوئے مہرے ترتیب پا رہے ہیں۔ حاتم کی ماں نے اصرار کیا کہ وہ دونوں واپس حویلی چلیں، کیونکہ وہ اب آئزل کی گود بھرائی کی رسم وہیں کرنا چاہتی تھی۔ حاتم پہلے تو ہچکچایا، لیکن آئزل کے کہنے پر وہ بھی مان گیا۔ جب وہ دوبارہ حویلی پہنچے تو وہاں کا ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ نے آئزل کے لیے وہی کمرہ تیار کروایا تھا جو کبھی حاتم کا خاص کمرہ ہوا کرتا تھا۔ بشیرہ اور باقی ملازمین آئزل کو دیکھ کر خوشی سے نہال تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس لڑکی نے کتنا ظلم سہا ہے۔ گود بھرائی کی رسم والے دن حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ بیگم صاحبہ نے اس بار شہر کے بڑے لوگوں کے بجائے آئزل کے ان رشتہ داروں کو بلانے کا فیصلہ کیا جنہوں نے اسے بے سہارا چھوڑ دیا تھا۔ آئزل کے چچا اور چچی جب حویلی پہنچے تو وہ حاتم اور بیگم صاحبہ کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ ہمیں معاف کر دینا بیٹی، شاہ میر کے خوف نے ہمیں اندھا کر دیا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ تمہیں اس حال میں چھوڑ آئے گا، آئزل کے چچا نے نادم ہو کر کہا۔ آئزل جو یتیم ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اپنوں کی محبت کو ترستی تھی، اپنے چچا کو دیکھ کر رو دی اور انہیں معاف کر دیا۔ حاتم نے اپنے سسرالیوں کو ایک باوقار طریقے سے خوش آمدید کہا۔ اس کے دل میں اب شاہ میر کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی، کیونکہ آئزل کی محبت نے اسے بدل دیا تھا۔ رسم کے دوران آئزل کو ایک اونچے تخت پر بٹھایا گیا تھا۔ وہ سرخ رنگ کے جوڑے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ نے خود اسے زیور پہنائے اور اس کے سامنے اعلان کیا کہ آج سے آئزل اس حویلی کی اصل مالکن ہے۔ اس نے ہمیں وہ دیا جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے دشمنی کو محبت میں بدل دیا۔ جب سب لوگ مبارک باتیں دے رہے تھے تو حاتم نے آئزل کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ دیکھا آئزل، سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ تم نے اپنے صبر سے میری ماں کا دل جیت لیا اور آج اس حویلی کے ہر دیوار تمہاری گواہی دے رہی ہے۔ آئزل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اسے وہ دن یاد آ رہے تھے جب وہ اس حویلی کے اسٹور روم میں بھوکی پیاسی پڑی رہتی تھی، اور آج وہی حویلی اس کے قدموں میں تھی۔ شاہ میر کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اپنے ہی کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے ملک چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اور اس کے خاندان نے حاتم کے خاندان کے ساتھ تمام دشمنیاں ختم کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ حویلی کی فضا اب سازشوں سے پاک تھی، اور بیگم صاحبہ کا رویہ آئزل کے ساتھ ایک ماں جیسا ہو گیا تھا۔ وہ اب آئزل کے کھانے پینے اور آرام کا خود خیال رکھتی تھی، اور حاتم سے زیادہ آئزل کے حق میں بولتی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب تمام مہمان جا چکے تھے تو حاتم اور آئزل برآمدے میں کھڑے چاندنی کا نظارہ کر رہے تھے۔ حاتم صاحب، کیا آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ میں دشمن کی بیٹی ہوں؟ آئزل نے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ حاتم نے اس کا ہاتھ تھاما اور سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم کبھی دشمن کی بیٹی تھی ہی نہیں آئزل، تم تو وہ دعا ہو جو شاید میرے باپ کے کسی ایک بھلے کام کی وجہ سے ہمیں مل گئی۔ تم نے نہ صرف اس گھر کو وارث دیا بلکہ مجھے ایک نیا انسان بنا دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا۔ آئزل نے اپنا سر حاتم کے کاندھے پر رکھ دیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی کا کٹھن سفر اب ختم ہو چکا، اور آنے والا کل صرف خوشیوں اور سکون کا پیغام لے کر آئے گا۔ حویلی میں اب وہ پرانی تلخیاں دفن ہو چکی تھیں اور ایک نئی نسل کی آمد کی تیاری ہو رہی تھی۔ مجھے صرف محبت کی زبان سیکھنے والی تھی۔ بیگم صاحبہ نے بھی اپنی زندگی کی تلافی کر دی تھی، اور اب وہ ایک نئی شروعات کے لیے پر امید تھی۔ حویلی کی در و دیوار پر چھائی برسوں پرانی اداسی اب آہستہ آہستہ چھٹ رہی تھی۔ وہ عمارت جو کبھی خوف اور جبر کی علامت سمجھی جاتی تھی، اب وہاں کی ہواؤں میں ایک عجیب سی نرمی محسوس ہوتی تھی۔ سورج کی آخری کرنیں جب اونچے برآمدوں سے ٹکرا کر
صحن میں بچھی گھاس پر پڑتی تو ایسا لگتا جیسے قدرت خود اس گھر کے زخموں پر مرہم رکھ رہی ہو۔ آئزل برآمدے کے کونے میں لگی آرام دہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں سامنے دیوار پر لگی اس پرانی تصویر پر تھیں جو حاتم کے دادا کی تھی، لیکن آج اسے اس تصویر میں وہ ہیبت نظر آ رہی تھی جو کبھی اسے لرزا دیتی تھی۔ حاتم گاڑی پارک کر کے حویلی کے اندر داخل ہوا تو اس کی پہلی نظر آئزل پر پڑی۔ وہ سفید ململ کے دوپٹے میں لپٹی کسی پرسکون جھیل کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ حاتم کے قدموں کی چاپ سن کر اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں وہ اطمینان تھا جو صرف طوفان تھمنے کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ حاتم نے قریب آ کر اپنا ہاتھ اس کے شانے پہ رکھا۔ تم پھر سے ماضی کی گلیوں میں بھٹک رہی ہو؟ حاتم نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز میں اب وہ کرختگی نہیں تھی جس نے کبھی آئزل کے وجود کو زخمی کیا تھا۔ آئزل نے ایک لمبی سانس لی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ماضی اب پیچھا نہیں کرتا حاتم صاحب، وہ تو بس ایک سبق بن کر رہ گیا ہے۔ میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ اگر انسان کو پہلے سے علم ہو جائے کہ دکھ کی عمر کتنی چھوٹی ہے تو وہ شاید کبھی اتنا نا امید نہ ہو۔ حاتم نے کرسی کھینچی اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا آئزل، نفرت کی ساکھ میں ہم نے اپنی معصومیت جھونک دی، لیکن میں اب اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آنے والا کل ان تمام تلخیوں سے پاک ہو جن کا سامنا ہم نے کیا۔ ان کی گفتگو کے دوران بیگم صاحبہ کچن سے باہر نکلی۔ ان کے ہاتھ میں پھلوں کی ٹرے تھی جو انہوں نے خود آئزل کے لیے تیار کی تھی۔ ان کا چہرہ جو کبھی غرور سے تنا رہتا تھا اب اس پر پشیمانی اور محبت کی ملی جلی لکیریں تھیں۔ حاتم سے آرام کرنے دو۔ آئزل بیٹی یہ لو، تمہیں اب اپنی صحت کا دگنا خیال رکھنا ہے۔ انہوں نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے بڑے پیار سے آئزل کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے کبھی اس کے بال کاٹے تھے، لیکن آج ان ہاتھوں میں ایک ماں کی تڑپ تھی۔ آئزل نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ ماں جی، آپ کیوں زحمت کرتی ہیں؟ میں خود لے لیتی۔ بیگم صاحبہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ بیٹی، یہ زحمت نہیں ہے، یہ تو میرا کفارہ ہے۔ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا، اس کے بعد اگر تم مجھے ماں کہہ رہی ہو تو یہ تمہارا ظرف ہے، میرا نہیں۔ فضا میں ایک خاموشی سا سکون پھیل گیا تھا جہاں لفظوں سے زیادہ احساسات بول رہے تھے۔ کچھ دن بعد حویلی میں اچانک افراتفری مچ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب آئزل کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ حاتم جو ہمیشہ اپنے اعصاب پر قابو رکھنے والا مانا جاتا تھا، اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ اس نے فوراً ڈرائیور کو آواز دی اور آئزل کو اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ بیگم صاحبہ تسبیح پڑھتی ہوئی پیچھے پیچھے آئیں۔ اسپتال کا راستہ جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ حاتم کا ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر تھا اور دوسرا آئزل کے ہاتھ میں، جیسے وہ بار بار دبا کر اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ حاتم صاحب، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو، آئزل نے کراتے ہوئے کہنا چاہا۔ کچھ نہیں ہوگا آئزل، تم نے ابھی بہت سے خواب دیکھنے ہیں، تم نے اس گھر کو امن دینا ہے، تم نے مجھے مکمل کرنا ہے۔ چپ چاپ لیٹی رہو، ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ حاتم کی آواز میں ایک ایسی دہائی تھی جو شاید اس نے پہلے کبھی محسوس ہی نہیں کی تھی۔ وہ شخص جو کبھی کسی کی جان لینے سے نہیں کتراتا تھا، آج ایک جان بچانے کے لیے خدا سے گڑ گڑا رہا تھا۔ اسپتال پہنچتے ہی آئزل کو لیبر روم میں منتقل کر دیا گیا۔ باہر کوریڈور میں حاتم دیوانہ وار چکر لگا رہا تھا۔ بیگم صاحبہ ایک کونے میں بیٹھی جائے نماز پر دعا مانگ رہی تھی۔ وقت تھم سا گیا تھا۔ حاتم کو اپنے ماضی کی ایک ایک غلطی یاد آ رہی تھی۔ اسے وہ اسٹور روم یاد آیا جہاں اس نے آئزل کو قید رکھا تھا۔ اسے وہ تھپڑ یاد آئے جو اس کی ماں نے مارے تھے، اور وہ خاموش رہا تھا۔ اسے لگا جیسے یہ تمام تکلیفیں اسے آج چکانی پڑ رہی ہیں۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب فجر کی آذان کی آواز گونجی، آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر ایک لمبی مسکراہٹ کے ساتھ حاتم کو دیکھا۔ مبارک ہو حاتم صاحب، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے اور آپ کی اہلیہ بالکل خیریت سے ہیں۔ حاتم کے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نہ رہی۔ وہیں کوریڈور میں گھٹنوں کے بل گر گیا اور سجدے میں سر رکھ دیا۔
اس کے آنسو ٹائلوں پر گر رہے تھے۔ یہ وہ آنسو تھے جو برسوں کی نفرت اور بوجھ کو بہا لے گئے تھے۔ بیگم صاحبہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حاتم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آج حویلی کا وارث آ گیا تھا، لیکن یہ وارث کسی خون خرابے کا نہیں بلکہ ایک نئی محبت کا پیامبر تھا۔ آئزل جب ہوش میں آئی تو اس نے خود کو ایک روشن کمرے میں پایا۔ حاتم اس کے سرہانے بیٹھا اسے بڑی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بازو میں ایک چھوٹی سی سفید چادر میں لپٹا ہوا وجود تھا۔ حاتم نے جھک کر وہ بچہ آئزل کی گود میں رکھ دیا۔ دیکھو آئزل، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ آئزل نے تھر تھراتے ہاتھوں سے اس معصوم کی پیشانی کو چوما۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ آئزل کی انگلیوں کو تھامنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ آئزل نے نحیف آواز میں پوچھا۔ حاتم نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور بولا، ہم اسے امن کہیں گے، کیونکہ اس کی آمد نے ہماری زندگیوں میں وہ امن لایا ہے جس کے لیے ہم نسلوں سے ترس رہے تھے۔ یہ دشمنی کا آخری نشان ہوگا اور ایک نئی دوستی کی پہلی بنیاد۔ آئزل کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ امن کتنا خوبصورت لفظ تھا اور کتنا بھاری مطلب۔ حویلی واپسی پر ایک ایسا جشن منایا گیا جو گاؤں کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ حاتم نے پورے علاقے کے لوگوں کو دعوت دی، لیکن یہ وہ روایتی جشن نہیں تھا جہاں طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا۔ حاتم نے حویلی کے سامنے والے بڑے میدان میں تمام غریب یتیموں اور بیواؤں کے لیے دسترخوان بچھایا تھا۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو حاتم اسٹیج پر آیا تھا۔ اس کے ساتھ آئزل بھی تھی، جس نے اپنے سر پر وہی چادر اوڑھ رکھی تھی جو کبھی حاتم نے اس کے تحفظ کے لیے اسے دی تھی۔ حاتم نے مائک سنبھالا اور مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز میں کہا، آج میں آپ سب کے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے برسوں دشمنی کی، ہم نے خون بہایا، ہم نے اپنی بیٹیوں کو ونی بنا کر ان کی زندگیاں برباد کی، لیکن آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس حویلی کی طرف سے ونی کی روایت ہمیشہ کے لیے ختم کی جاتی ہے۔ آج کے بعد اس علاقے میں کوئی بھی بیٹی کسی مرد کے جرم کی سزا نہیں پائے گی، اور اگر کسی کو سزا ملے گی تو وہ صرف مجرم ہوگا، اس کی بہن یا بیٹی نہیں۔ پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا اور لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اچانک تالیوں کی ایک ایسی گونج اٹھی جو دور دور تک سنائی دی۔ حاتم نے آئزل کا ہاتھ تھاما اور اسے سب کے سامنے عزت دی، اور اس معاشرے میں ایک انقلاب سے کم نہ تھا۔ آئزل کو لگا جیسے اس کے برسوں کے زخم ایک ہی لمحے میں بھر گئے ہوں۔ وہ یتیم لڑکی جسے شامیر نے دھوکے سے بیچا تھا، آج ایک عظیم تبدیلی کی علامت بن کر کھڑی تھی۔ اگلے روز حاتم نے ایک اور بڑا قدم اٹھایا۔ اس نے آئزل کے چچا اور چچی کو حویلی بلایا۔ وہ لوگ جو خوف کے مارے روپوش تھے، جب حویلی پہنچے تو ان کے سر ندامت سے جھکے ہوئے تھے۔ شامیر کا کہیں پتہ نہیں تھا، وہ اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر کہیں غائب ہو چکا تھا، لیکن اس کے بوڑھے والدین اب اکیلے تھے۔ آئزل نے جب اپنے چچا کو دیکھا تو وہ بہت سب کچھ بھول کر ان کے گلے لگ گئی۔ بیٹی ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہاری قدر نہیں کی، چچا نے روتے ہوئے کہا تو آئزل نے ان کے آنسو پہنچے۔ چچا جان، جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہم ایک نیا خاندان بنیں گے۔ حاتم صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری زمینیں جو تنازع میں تھیں وہ اب مشترکہ طور پر استعمال ہوں گی، تاکہ کوئی دوبارہ ایک دوسرے کا خون نہ بہائے۔ حاتم نے بھی آگے بڑھ کر اپنے سسرالیوں سے مصافحہ کیا۔ دشمنی کی وہ آگ جو نسلوں سے جل رہی تھی، اسے محبت کے پانی نے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ بیگم صاحبہ نے بھی آئزل کی چچی کو گلے لگایا۔ دو مائیں جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن تھیں، آج ایک دوسرے کے دکھ بانٹ رہی تھیں۔ حویلی کے صحن میں اب وہ ہنسی گونجتی تھی جو کبھی خواب لگتی تھی۔ بیگم صاحبہ نے حویلی کی چابیاں ایک پروقار تقریب میں آئزل کے حوالے کر دیں۔ آئزل، یہ گھر تمہاری امانت ہے، تم نے اسے جو امن دیا ہے وہ میں کبھی نہ دے سکی، اب تم اس کی مالکن ہو اور میں تمہاری پناہ میں۔ آئزل نے چابیاں پکڑنے کے بجائے بیگم صاحبہ کے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا۔ ماں جی، آپ کی دعائیں ہی اس گھر کی اصل کنجی ہیں۔ بشیرہ جو برسوں سے اس حویلی میں خاموش گواہ کی طرح رہی تھی، آج اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو اطمینان کی عکاسی کر رہی تھی۔ اس نے آئزل کو ایک نیا اور قیمتی جوڑا تحفے میں دیا، جسے آئزل نے بڑی محبت سے قبول کیا۔ بی بی جی، میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، آپ کا صبر رنگ لایا۔
بشیرہ نے جذباتی ہو کر کہا۔ کچھ مہینے اور بیت گئے۔ حویلی کی وہ جگہ جہاں حاتم کے باپ کا قتل ہوا تھا، حاتم نے وہاں ایک بڑی سی لائبریری اور اسکول بنوا دیا۔ اس کا ماننا تھا کہ جہالت ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور اگر ان کے باپ نے تعلیم حاصل کی ہوتی تو شاید وہ لوگوں پر ظلم نہ کرتے۔ ایک شام حاتم اور آئزل اپنے بیٹے امن کو لے کر اس جگہ گئے جہاں سے ان کی کہانی کا ایک نیا موڑ لیا تھا۔ وہ برآمدہ جہاں حاتم کا پاؤں آئزل کے ہاتھ پر پڑا اور اب وہاں پھولوں کے گملے رکھے تھے۔ حاتم وہیں رک گیا اور آئزل کی طرف دیکھا۔ آئزل، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے یہاں تمہاری سسکی سنی تھی اور میں نے تمہیں ہی جھاڑ دیا تھا۔ کیا تم نے مجھے واقعی معاف کر دیا ہے؟ حاتم کی آواز میں ایک عجیب سی عاجزی تھی۔ آئزل نے امن کو جھولے میں ڈالتے ہوئے حاتم کی آنکھوں میں دیکھا۔ حاتم صاحب، معافی تو بہت چھوٹا لفظ ہے۔ آپ نے تو مجھے وہ پہچان دی ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آپ نے مجھے اس دلدل سے نکالا جہاں اپنوں نے پھینک دیا تھا۔ اب میرے دل میں کوئی گیلا نہیں، صرف شکر ہے۔ سورج غروب ہو رہا تھا، لیکن اس بار یہ کسی دن کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے عہد کا آغاز لگ رہا تھا۔ حویلی کی روشنیوں نے اندھیرے کو دور کر دیا تھا۔ حاتم اور آئزل ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اپنے بیٹے کے گرد کھڑے ایک ایسے مستقبل کا خواب دیکھ رہے تھے جہاں کوئی ونی نہیں ہوگی، جہاں کوئی یتیم بے سہارا نہیں ہوگا، اور جہاں محبت ہی سب سے بڑی طاقت ہوگی۔